واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے نہایت واجب الاحترام مہمانان محترم، دعا سے پہلے دو باتیں آپ کے خدمت میں گوشے گزار کرنی ہیں، اس کے بعد دعا کریں گے۔ اور محترم یوسف بھٹی صاحب کی والدہ ماجدہ کے سال ثواب کے لیے ہم سب مل کر ہمدردی بھی کریں گے اور مولا کریم کی بارگاہ میں عرض محبت بھی کریں گے۔ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو گھر کی رونق بہت اچھی لگتی ہے۔ اگر والدہ خاموش بیٹھی رہے تو گھر ساری رونق سے خالی ہو کر بھی رونق والا لگتا، اور اگر گھر میں ایک والدہ نہ ہو اور ساری کائنات کی رونق آپ کے گھر میں موجود ہو تو گھر رونق والا نہیں لگتا۔ تو کیونکہ وقت زیادہ اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ آپ حضرات کو دعا کی بھی جلدی ہو جائے گی، ہم سب جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ دو باتیں میں نے کہا گوشے گزار کر۔ ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ لوگوں جو شے تمہیں میرا رسول معظم عطا فرما دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس شے سے میرا رسول تمہیں منع کر دے اس سے اپنا دامن بچا لو۔ رسول دیتا ہے، وہ آگا پیچھا دایاں بایاں دیکھ کر دیتا ہے کہ میرے غلام کے لیے اس شے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے، اور رسول دیکھ کر منع کرتا ہے کہ اس شے کا نقصان میرے غلام کو زیادہ ہے یا تھوڑا ہے۔ یہ تو ہے قرآن کی بات۔ اب آئیں دو باتوں میں۔ پہلی بات، وقت دیکھتے رہیے گا، 2:10 ہو گئے، آپ کے ہاں 4 گھڑیاں لگی ہیں، پتہ نہیں کون سی گھڑی پہ آپ اعتماد کریں۔ میرے سامنے اس وقت 2:10 ہیں، اس پہ اعتماد کریں۔ پہلی بات جو آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، بڑے غور سے ان باتوں کو سمجھنا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ ان باتوں پر عمل کا اللہ ذوق عطا فرمائے۔ اب قرآن نے کہہ دیا جو شے میرا رسول معظم دے دے اس کو چمٹ جاؤ، اور جس شے سے میرا حبیب منع کرے اس سے اپنا دامن بچا لو۔ اب رسول دے کیا رہا ہے؟ امام بیہقی بہت بڑے محدث ہیں، وہ اپنی سنن البیہقی میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ امام طبرانی میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی جنہوں نے اپنی زندگی میں 72 بار تاجدار کائنات کی حالت بیداری میں زیارت کی، وہ اپنی کتاب الدر المنثور میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ دو باتوں میں پہلی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، بڑا گناہ گار انسان، پہلی بار آپ کے اس علاقے میں آیا ہوں، بات آپ کو وہ دے جاؤں
کم از کم ہر فرد بشر کو ہمیشہ کے لیے فائدہ بھی ہو، صدقہ بھی ہو۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اب زندہ ماں باپ ہوں، ہر کوئی مانتا ہو، کسی کا گھر ماں سے خالی ہو جائے یا باپ سے خالی ہو جائے تو زندہ حالت میں ارشاد فرمایا، حاکم المستدرک میں یہ حدیث ہے، اسی طرح ائمہ کثیر ہے، میں وقت کی وجہ سے کم کر رہا ہوں، ارشاد فرمایا، النذر الی الوالد عبادتن، اگر کسی کے گھر میں ماں ہے، باپ ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو پہلے آپ وضو کرتے ہیں، آپ نے حج کے ارکان ادا کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، میدان عرفات میں جانا ہے، پھر واپس آنا ہے، قربان، یہ ساری کاموں میں وضو کرنا پڑتا، تب جا کے آپ کی عبادت ہوتی۔ کریم آقا نے فرمایا، ایک عبادت تمہیں میں ایسی بتا دیتا ہوں، اس میں وضو کی شرط ہی کوئی نہیں، مگر کرو گے تو عبادت ہے، اور وہ عبادت وضو کے بغیر ہے۔ آقا وہ کون سی؟ فرمایا، النذر الی الوالد عبادت، اپنے باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لو گے تو تمہارا ثواب لکھا جائے گا، تم نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، تم نے اللہ کی عبادت کی، دیکھا باپ کو ہے، بھلے وہ گناہ گار ہے، بھلے وہ بے نمازی ہی صحیح، مسلمان تو ہے نا، خطا کار سے ہی، گناہ گار سے ہی، مگر کسی کا باپ تو ہے۔ فرمایا، لوگوں باپ کو اتنا مقام دو، اس کا چہرہ تکتے رہنا، اللہ پاک کہہ دیتا، فرشتوں لکھ لو، یہ ویسے نہیں چہرہ دیکھنے والا دیکھ رہا، یہ میری عبادت اور بندگی کر رہا۔ النذر الی الوالد عبادت، دوسری روایت ملا لے، اس میں دو روایتیں آ جاتی۔ فرمایا، ماں اور باپ، اس کو پیار سے ہر روز دیکھنے والا، آپ حج کرنے جاتے ہیں تو واپس آتے ہو تو آپ اپنے نام کے ساتھ حاجی صاحب لکھتے ہیں، بھلے کوئی دل سے مانے یا نہ مانے، کوئی کہہ دے نا میں حاجی صاحب کو کوئی بھی نہیں مانتا، کوئی کہہ دے میں مولوی صاحب کو کوئی بھی نہیں مانتا، کوئی کہہ دے میں حکیم ہوں، کوئی بھی نہیں مانتا، جب تک کردار اور پریکٹیکل لائف سامنے نہ آئے۔ کردار سے پتہ چلتا یہ حاجی صاحب ہے، گفتار سے پتہ چلتا۔ تو فرمایا کہ تم نے باپ کو دیکھا اور ماں کو دیکھا، ماں اور باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا اتنا خوشبخت ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے، اس بچے نے ایک حج منظور ہونے کا ثواب لے لیا۔ یہ جتنے حاجی آئیں گے کسی کو خبر نہیں کہ حج قبول ہوا یا حج قبول بولیے نہیں ہوا، مگر ماں کو دیکھنے والا، باپ کو دیکھنے والا کسی ملک میں نہیں جاتا، ماں کو پیار سے دیکھتا ہے، باپ کو پیار سے دیکھتا ہے، جتنی بار وہ نگاہ محبت ڈالتا ہے اتنے حج مقبول کا ثواب لیتا۔ آگے چلیے، النذر الی جدار الکعبۃ عبادت، آگے حدیث پاک اور طرف چلی جاتی، کعبہ دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اپنے مومن بھائی کو محبت سے دیکھنا بھی۔ یہ ہم ذرا چودھریوں والا نظر دیکھتے ہیں نا، گور کے دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہم سا کوئی بھی نہیں، مگر رب کا محبوب کہتا، لوگوں میرے امتی ایک دوسرے کے ساتھ آکڑ خان نہیں رہتے، محبت والے رہتے، تم محبت سے دیکھو، اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت کی نگاہ کرے گا۔ فرمایا، مومن کو محبت سے دیکھنے والا، اس کو آقا کیا ملے گا؟ فرمایا، اسے بھی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ تو ایک بات ہوگی، اس کو آپ ایک طرف کر، میں نے دو باتیں کہی تھی نا، اب ایک بات مکمل ہوگی، ایک طرف کر۔ تو اس بات سے کیا ملا؟ باپ کو دیکھنا عبادت، ماں کو دیکھنا عبادت، کعبہ کو دیکھنا عبادت۔ چٹا ان پڑھ ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، وہ کہتا قرآن سارے پڑھے لکھے پڑھ رہے ہیں، میں نے تو پڑھا ہی کوئی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا، فقط قرآن ان پڑھ اگر قرآن کا ورق دیکھ لے تو وہ ورق نہیں دیکھ رہا بلکہ اللہ کی عبادت کر رہا، وہ بھی ثواب لے گا۔ عبادت محبت کے ساتھ اپنے مومن بھائی کو دیکھ لینا عبادت۔ یہ حدیث پاک ایک ہو گئی، اب ایک طرف کر، والدہ نہیں ہے گھر میں، باپ نہیں ہے گھر میں، یا دونوں میں سے ایک نہیں ہے یا دونوں نہیں ہیں، تین آپشن بن گئے نا،
ماں کسی کے گھر میں نہیں اور کسی کے گھر میں باپ نہیں ہے اور کسی کے گھر میں دونوں نہیں ہیں. اب تینوں کو ملا کر ایک حدیث جو طبرانی کے حوالہ دیا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ والدہ یا والد کے وفات کے بعد جو زندگی میں ماں محبت سے دیکھتی تھی تو اللہ تعالیٰ کو مجھ پر پیار آتا تھا, باپ محبت سے دیکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو مجھ پر پیار آتا تھا, اب دونوں میں ایک بھی نہیں ہے یا دونوں میں سے ایک نہیں ہے, ایک ہے, تو اب جو وفات پا گیا تو باری تعالیٰ میں اس کی محبتوں کا فیض لینا چاہتا ہوں. باری تعالیٰ میری ماں وفات پا گئی, اب والدہ کی بات ہو رہی, ماں وفات پا گئی تو باری تعالیٰ کیا کروں, زندگی بھر جب میں گھر سے باہر جاتا تھا وہ محبت کی مانگتا, ہاتھ اٹھاتی, خدا تجھے خیر سے لائے. سفر دور کا کرتا تھا, ماں محبت کی دعا دیتی. اگر دور کسی ملک میں اترتا ماں کو چین نہیں آتا تھا, ساری رات ماں دعا کرتی, مولا جہاز آرام سے اترے, میرا بیٹا اپنی منزل مقصود پہ آرام سے پہنچے, میرا بیٹا عمرے پہ گیا, حج پہ گیا, باری تعالیٰ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا. ادھر ماں کی دعا ادھر رب کی رحمت, تو باری تعالیٰ ماں زندہ نہیں, اب کیا کروں, دل چاہتا ہے مجھے ماں کی محبت ملے, مجھے ماں کا پیار ملے, مجھے ماں کی توجہ ملے. کریم آقا نے فرمایا اس کا بھی ٹوٹکا جان لو کہ وفات کے بعد بھی ماں اور باپ کی توجہ زندہ پہ رہتی ہے. وفات پا جائے نا, والدہ وفات پا جائے یا والد وفات پا جائے, وفات کے بعد بھی وہ اپنے بچے پر توجہ کرتے ہیں. اس حدیث پاک کو 4 ائمہ نے اہل حدیث مکتبہ فکر والے علامہ تیمیہ کو کوٹ کرتے ہیں. اس نے اپنی کتاب الفرقان لکھی, اس کا شاگرد علامہ ابن تیمیہ اس نے کتاب الروح لکھی, یہ حدیث اس میں بھی بیان کی. آگے مجموعۃ الفتاوی 25 جلدوں میں علامہ تیمیہ نے یہ حدیث اس میں بھی بیان کی. امام بہقی نے اس کو بیان کیا, امام طبرانی نے بیان کیا, علامہ سیوطی نے بیان کیا. فرمایا اگر کسی کی والدہ نہ ہو یا والد نہ ہو, وفات پا جائیں, وہ بندہ کیا کرے. کریم آقا نے فرمایا وہ بندہ اپنی ماں کی قبر پہ چلا جائے یا اپنے باپ کی قبر پہ چلا جائے. اب لفظ حدیث کے سنیں اور لفظوں کے اندر کی جامعیت بھی دیکھیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی لذت بھی لیں. ارشاد فرمایا من زارا, زا الف را, زارا, زارا کہتے ہیں زیارت کو. یہ جتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں نا, مکہ اور مدینہ طیبہ سے جب باہر دروازے سے نکلتے تو عموماً ٹیکسی ڈرائیور ایک نعرہ لگاتے ہیں, زیارہ زیارہ زیارہ. حاجی صاحبان اگر بیٹھے ہو تو یہ میری بات کی تائید کریں گے. زیارہ کہتے ہیں آؤ جی تو ہم زیارت کروا لیں گے. جبل احد دی, جن کو معلوم ہے جو عمرہ کر کے آئے ہوں ویسے بھی عمرے پہ ویسے بھی گیا ہوں, ان کو یہ بات معلوم ہوگی. زیارہ زیارہ نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا, وہاں پہ اکثر نعرہ لگتا ہے. ٹیکسی والے کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو زیارت کرانے لے جاتے ہیں. اب لفظ زیارہ کریم آقا نے بولا, فرمایا جو شخص اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے جائے, من زارا قبرہ, جس نے زیارت کی. آقا کس کی, فرمایا قبر کی. تو پتہ چلا لوگوں قبر کی زیارت کرے گا تو کیا ملے گا, اس کا الٹ برعکس. من زارا قبر ابوئی, جس شخص نے اپنی ماں اور اپنے باپ کی قبر کی زیارت کی, جس نے اپنی ماں بولیے اور باپ کی قبر کی زیارت کا لفظ آتا. فرمایا خالی بانڈا گناہگار تھا, خطا کار تھا, گناہوں میں لت پت ہو گیا بیٹا. اب خیال آیا چلو ماں کی قبر پہ جاتا ہوں. اپنی ماں کو زندگی میں کبھی ہاتھ چوما کرتا تھا, کبھی جوتے چوما کرتا تھا. جن کی مائیں نہیں ہیں, یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آب حیات ہے. جن کے باپ نہیں ہیں ان کے لیے یہ حدیث نبوی آب حیات ہے. لوگوں شکر کرو اس نبی کی محبتوں کا, شکر کرو اس نبی کے احسان کا. وہ چلے گئے تو چلے گئے, مگر ان کی کرم نوازی تو نہیں گئی نا. ان کی محبتیں تو سلامت ہیں, ان کی توجہات تو سلامت. ان کو پتا تھا میرے بعد غلام آئیں گے, ماں چلی جائے گی تو ماں کی محبت کو روئیں گے, باپ چلا جائے گا تو باپ کی محبت کو روئیں گے. تو ایسا تحفہ دے جاؤں کہ جب ماں چلی جائے باپ چلے جائیں تو یہ پریشان نہ ہو. فرمایا جو شخص اپنی ماں کی قبر پہ چلا جائے, او احدہما, ماں کی قبر پہ چلا جائے
یا ماں ہے تو باپ نہیں باپ کی قبر پہ چلا جائے، یا دونوں نہیں تو دونوں کی قبر پہ چلا جائے. فی یوم الجمعہ، کس دن؟ اب عربی تو آتی ہے نا آپ کو. کون سا دن؟ جمعے کے دن. اچھا، باری تعالیٰ جو ماں اور باپ کی قبر پہ جائے جمعے کے دن، گناہوں میں لت پت پنڈ اٹھائی اس نے گناہوں کی، تو باری تعالیٰ انعام کیا ملے گا؟ فرمایا غفر لہ، جو اس کے جسم پر خطائیں غلطیاں گناہ تھی وہ ماں اور باپ کی قبر دیکھ لینے سے معاف ہو گئی. لوگوں، ماں اتنی عظیم شے ہے. آپ نماز پڑھیں تو رب مانے یا نہ مانے، آپ حج کریں رب مانے یا نہ مانے. قربان جائیں کہ جس ماں نے آپ کو پیدا کیا، جس ماں نے آپ کو جنم دیا، میرے آقا نے فرمایا بس جمعے کے دن ماں کی قبر پہ چلے گئے یا باپ، دونوں کی قبر پہ چلے گئے، بس جانے کی دیر ہے، غفر لہ، پہلا گناہ رہتا ہی کوئی نہیں. تو باری تعالیٰ آگے فرمایا، آگے وَكُتِبَ لَهُ بَرًّا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے یہ بندہ جو اپنی ماں کی قبر دیکھنے آ رہا ہے اس قابل نہیں ہے کہ یہ ایسی عبادت کرے کہ میں اس کو معاف کر دوں. یہ گناہ گار بڑا تھا، اب یہ آ رہا ہے اپنی ماں کی قبر پہ. تو لوگوں، جب کوئی ماں کی قبر پہ اپنے لیے صرف دیکھ لینا، دعا کا ذکر ہی کوئی نہیں، وہ دعا تو الگ حدیث میں آتا ہے. بس ماں اتنی خوش بخت شے ہے کہ اس کی قبر دیکھنے والا بھی گناہ گار نہیں رہتا. باپ اتنا خوش بخت ہوتا ہے کہ باپ کی قبر دیکھ لینے والا بولیے گناہ گار. اب آپ کو موت تو ہو گئی، ہر جگہ پہ دربار لگ گئے، کتنے دربار بند کرنے آپ؟ آگے فرمایا وَكُتِبَ لَهُ بَرًّا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا لکھ دو یہ ماں کی قبر دیکھنے والا، باپ کی قبر دیکھنے والا اب عام بندہ نہیں رہا، اب یہ میری بارگاہ میں نیک ہو گیا. تو دو باتیں میں نے عرض کرنی تھی. مقصود ان دو باتوں کا یہ کہ لوگوں، قبر ڈیری ہے اور ڈیری بھی کچھ دیتی ہے. علامہ تیمیہ نے حدیث لمبی کوٹ کی، اس حدیث کی شرح کر کے بات ختم کرتا ہوں اور دعا کی طرف آتا ہوں. آخری کلمات ہوں. فرمایا جیسے ایک مثال سمجھاتا ہوں، آپ ماں کے پاس جتنی دیر بیٹھتے اتنی دیر ماں آپ کو پیار سے دیکھتی. ماں بڑی خوش ہوتی آج میرا پتر میرے پاس بیٹھا. باہر آپ گرے، پچھلے کسی نے کہا بیٹا گر گیا، ایمانداری سے بچائیے. ماں کی ممتا تڑپے گی کہ نہیں تڑپے گی؟ تڑپتی ہے نا. اور آپ بڑے مانوس ہوتے، امی سنبھال لیں گی مجھے. وہ کیا کرتی ہے؟ کبھی ٹکور کرتی ہے، کبھی دباتی ہے، کبھی چومتی ہے، کبھی دودھ لاتی. اور جن کی مائیں نہیں ہوتی جب وہ گرتے ہوں گے دن میں ہوک اٹھتی ہے کہ نہیں؟ ہائے میری ماں کبھی تو ہوتی تھی، اونچا بولتی. ہوک اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ اب آ جائیے اس حدیث کی طرف. علامہ تیمیہ اس نے یہ حدیث کوٹ کی، الفرقان. علامہ ابن القیم جو علامہ تیمیہ کا شاگرد ہے اس نے کتاب الروح میں یہ حدیث کوٹ کی. فرمایا جس طرح تم دنیا میں مانوس ہو جاتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اسی طرح قبر والا جب زیارت کرنے والا، قبر کو سلام کرنے والا قبر پر سلام کرنے آتا ہے، کانا یعرفہ فی الدنیا، شرط یہ ہے کہ قبر والا آپ کا دوست رہا ہو، رشتہ دار رہا ہو. فرمایا جب زندہ بندہ زیارت کرنے والا قبر والے کو سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر والے کی روح واپس کر کے حکم دیتا ہے کہ بندے تجھے سلام کرنے والا قبر کے اوپر کھڑا ہے اور تو قبر کے اندر ہے، تجھے اس نے سلام کا تحفہ بھیجا ہے، اب ذرا اٹھ کے اس کے سلام کا جواب دے دیتے. وہ پھر سلام کا جواب دیتا. اب یہ تعلق امتی کا، یہ واسطہ رشتہ دار کا. اور جو شخص بیٹا تھا ماں کی قبر کے پاس جاتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنی دیر وہ قبر پر بیٹھتا ہے اتنی دیر قبر والا اس کو محبت کی دعائیں دیتا. اب سب سے بڑی محبت اس کائنات میں جس کی مثال ہم دیتے وہ کس کی ہے؟ ماں کی. اللہ کو چھوڑ دیں، اللہ نبی کو چھوڑ دیں، سب سے بڑی محبت کی مثال کس کی ہے؟ ماں. تو اللہ تعالی ہم سب کی ماؤں جن کی حیات ہیں ان کو اچھی حیات عطا کرے، اور جو وفات پا گئی، جو سب بٹی صاحب محسن ہیں ان کے اس گاؤں میں پہلی بار آپ سے مخاطبے کا موقع ملا تو مائیں، مجھے پتہ چلا کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ان کا انتقال ہوا. سن لیں، جمعرات اور جمعہ
جب جمعرات سے لے کے جمعہ کے آگے والی رات تک جو وفات پا جائے، جمعرات سے لے کر آگے پیچھے، رمضان کا مہینہ نہ ہو، جمعرات اور جمعے کی رات، یعنی جمعہ جب خطبہ امام صاحب کہہ دیتے ہیں رات تک جو شخص وفات پا جائے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب معاف کر دیتا۔ خوش بخت ہیں بٹی صاحب جن کی والدہ کو وہ رات ملی جس رات اللہ پاک اپنے بندوں کے حساب کتاب نہیں لیتا۔ اور رمضان المبارک میں صبح وفات پا جائے، رات وفات پا جائے، اللہ تعالیٰ اس روزوں کے مہینے میں جو بھی وفات پا جائے ہو مومن، بندہ مسلمان ہو، گناہ گار تو ہر بندہ ہے، وہ دن کو وفات پا جائے، دن بھلے کوئی سا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کا بھی حساب نہیں لیتا۔ تو میری حاضری آپ اب ایک بار الحمد شریف پڑھ لیں، ختم شریف پڑھ لیں۔